خطیب ملت علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے۔ علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اور انہاں دے رفقا احباب جماعت نے پاکستان دی سرزمین تے اور پاکستان دیاں فضاواں دے اندر اس بات نو اجاگر کیتا اور لوگاں نو ثابت کیتا کہ اہل حدیث پاکستان دی عام جماعت نہیں بلکہ پاکستان دی او جماعت ہے کہ اس دور دے اندر بھی جس جماعت اور جس پروگرام دے اندر علامہ شہید نہیں سی سمجھے جاندے اس پروگرام دی کامیابی ناممکن سمجھی جاندی سی۔ اللہ دے فضل و رحمت دے نال ہر دور دے اندر مالک دی توفیق دے نال اہل حدیث نے حق دا پرچم لہرایا، حق دا پرچم تھامیا اور اللہ دی توفیق دے نال اپنی زبان چو حق دا اعلان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور حق دا اعلان کرن دے بعد پھر او دے تے ثابت قدم رہنا یہ اس کو بھی بڑی بات ہے، اور پھر ثابت قدم رہ کے اللہ دے رستے اندر اپنی جان تک دا نذرانہ پیش کر جانا یہ اس کو بھی بڑی بات ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث شاہد لاہور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شہدائے اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد کیا اور ورکروں کو، اہل حدیثوں کو، نوجوانوں کو ایک جو بیتی ہوئی داستان تھی وہ یاد کروا دی ہے۔ غیر بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن جو میرے اللہ رب العزت نے ان کو قبولیت بخشی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں ان کو جو ہے وہ مرکز عطا فرمایا، جس کے لیے حضرت عمر بن خطاب اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ فکر جس کو صرف اجمی نہیں بلکہ عربی بھی سلام کرتے تھے، جس فکر کو سلام کرتے ہوئے مدینہ یونیورسٹی کا شیخ یہ کہتا ہے، سنو اگر احسان الہی ظہیر فیل ہو گیا تو میں اپنی مدینہ یونیورسٹی بند کر دوں گا۔ وہ فکر جس کو سلام کرنے کے لیے عراق کا صدر جو خود بھی عربی کا بڑا خطیب تھا وہ کے علامہ کے ماتھا کو چومتا ہے اور فضا میں اس کی آواز گونجتی ہے، لوگوں اگر خطیب دیکھنا ہے تو یہ دیکھو علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کتنی الہامی گفتگو علامہ شہید نے اپنی شہادت سے چند دن قبل کی تھی، کہا اللہ بہت سے لوگ بہت سے گناہوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور احسان الہی ظہیر ابھی زندہ تھے، انہوں نے کہا یہ احسان الہی ظہیر تیری بارگاہ میں شہادت کی چادر کو اوڑے ہوئے آئے گا۔ آج میں بھی روتا ہوں، آپ بھی روتے ہیں، نام آ جانے پر، تذکرہ آ جانے پر، ان کی خدمات کا اظہار ہونے پر کس لیے کیا رشتہ؟ رشتہ یہ ہے ہمارے کلیجوں کو چھلنی اس لیے وہ کر گئے، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، سینہ چھلنی ہوتا ہے، انہوں نے اپنے مشن پہ اپنا سینہ چھلنی کر کے دکھا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہم ایسا کریں گے، آپ بھی وعدہ فرماتے ہیں ہم ایسا کریں گے، ہم تو کریں گے کہتے ہیں، وہ کر گئے ہیں، وہ کر گئے ہیں، کر کے دکھا گئے ہیں۔ اس لیے ہماری محبت کا عالم یہ ہے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ گل گل تے فرماندے ہوں سر مجھے وہابی ماں نے جنا ہے، میں وہابیوں کا بیٹا ہوں، میں کٹنا جانتا ہوں جھکنا نہیں جانتا۔ اور علامہ احسان الہی شہید، علامہ یزدانی
اور عبد الخالق قدوسی خدا کی قسم، اور پھر نجیب خان صاحب نے کیا کیا اس پاکستان کی زمین کو بتا دیا۔ وہ کہا کرتے تھے، اور آج میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ضرورت ہے محمدی نوجوانوں کی ضرورت ہے، ضرورت ہے محمدی نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ مجھے اس مملکت کے پاسبانوں کی ضرورت ہے، مجھے اس مملکت کے پاسبانوں کی ضرورت ہے۔ لرز جائے نوجوانوں، جمعیت اہل حدیث لاہور کے پلیٹ فارم سے سنو کہ لرز جائے زمین شرک، یہ پیغام تھا علامہ احسان الہی شہید علامہ یزدانی کا کہ لرز جائے زمین شرک تمہارے تیور سے، لرز جائے زمین شرک تمہارے تیور سے۔ وہ کہا کرتے تھے مجھے ایسے انقلاب آور نشانوں کی ضرورت ہے۔ میں نے علامہ احسان الہی ظہیر کو بڑی چھوٹی عمر میں دیکھا، اور میں نے ان کی نڈری ہسپتال کے بیڈ پر دیکھی جب میرے والد ماجد حضرت علامہ شہید کی تیمارداری کے لیے اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ان کے قریب نہ جائیں، گفتگو سے بچیں، تو ہم ان کے کہنے پر تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہوئے۔ میں نے اس مرد آہن کو دیکھا کہ انہوں نے میرے والد کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ خطیب اسلام آگے تشریف لائیے، میرے پاس آئیے۔ ہم پاس پہنچے، اس مرد آہن کی آواز جو آج میں سکرین پر سن رہا تھا وہ گھن گھرج میں اسپتال کے بیڈ پر بھی سن رہا تھا۔ علامہ شہید کے یہ روحانی اور جسمانی فرزند اپنی کچھاروں سے باہر آ چکے ہیں، یہ اب جاگ چکے ہیں۔ آپ کا اشارہ ابرو ہو کتاب و سنت کی علم برداری کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، الحاد کے خلاف، ارتداد کے خلاف، باطل نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے امیر محترم آپ کا اشارہ ہو، ہم اپنی گردنوں کو اپنے تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 32 برس گزر گئے، 3 اشرے گزر گئے، چوتھا اشرہ شروع ہونے کو ہے۔ تو علامہ شہید کے اثرات، ان کی یادیں، ان کی باتیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اہل حدیث کمیونٹی میں ابھی تک ذہنوں پہ مکمل قبضہ کیے ہوئے ہیں، اس طرح جھگڑے ہوئے ہیں کہ جیسے کل کی بات ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو میں صبح سے یہ سوچ رہا تھا، مجھے یہی سمجھ آ رہی تھی یہ بات کہ اپنے مقصد کے ساتھ لگن، شوق کی انتہا کو پہنچا ہوا ان کا مزاج تھا۔ تو انہوں نے ایک مقصد کی خاطر جان بھی دے دی، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بھی بنا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے خلوص نے، ان کی محنت نے ان کو آج اس مقام تک پہنچا دیا ہوا ہے کہ 32 برس گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں ان کی یاد ایسے ہی تازہ ہے جیسے کل کی بات ہوتی ہے۔ کہ دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا، وہ عجیب دل والا رہبر تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ بس ایک موتی سی چھپ دکھا کر، بس ایک میٹھی سی دھن سنا کر، ستارہ شام بن کے آیا، برنگے خواب سحر گیا وہ۔ خوشی کی رت ہو یا غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم۔ وہ بوئے گل تھا کہ نغمہ جاں، میرے تو دل میں اتر گیا وہ میں کدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا،
ये भला क्या उसके जी में आई कि शाम होते ही घर गया हो। कुरान और सुन्नत की दावत के लिए हम इंशाअल्लाह अपने असलाफ के मिशन के लिए, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के मिशन के लिए, अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मिशन के लिए इंशाअल्लाह हम हर किस्म की कुर्बानी देंगे और इस झंडे को इंशाअल्लाह बुलंद रखेंगे। अल्लामा शहीद एक जुर्रत वाली शख्सियत थे। उनकी खिताबत में सहर था। वो ज़हन को, दिल को मुसख्खर करते थे। वो पाकिस्तान से इसलिए मोहब्बत रखते थे कि इस जमीन पर अल्लाह का दीन कायम होना चाहिए। वो सेकुलरिज्म, आमरीयत और बेहयाई के मुकाबले में इस पूरी मिल्लत की एक जुर्रतमंद आवाज थे। हजरत अल्लामा को उनके अफकार की वजह से कैदबंद की सऊदतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हजरत अल्लामा ने समर का ऐलान फरमा दिया, दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम और सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम, और वो दौलत जनू के जमाने से उठ गई, उस दौलत जनू को संभाले हुए हैं हम। और हजरत अल्लामा ने अपने नस्बुल ऐन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को नहीं देखा, जहां पे हथकड़ी को नहीं देखा, जहां पे जिंदानों को नहीं देखा, जहां पे जंजीरों को नहीं देखा, जहां पे मुकदमात को नहीं देखा, वहां पे हजरत अल्लामा ने लालच को भी नहीं देखा। हजरत अल्लामा ने तरगीबात और तहरीसात को भी नहीं देखा। ये सब नाबगा रोजगार हस्तियां थी। और अल्लामा साहब के बारे में तो मैं कहा करता हूँ एक शेर में थोड़ी सी तब्दीली के साथ कि मत सहल इन्हें जानो, मत सहल इन्हें समझो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से एहसान निकलते हैं, तब खाक के पर्दे से एहसान निकलते हैं। ये नाबगा रोजगार हस्तियां आज से 32 साल पहले हमने खो दी, जिसका अफसोस पूरी जिंदगी और शायद रहती दुनिया तक होता रहेगा।